لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی. تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، درود پڑھیں آپ. درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج. ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما. الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے. اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے. درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے. ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے، کھڑے ہو کر کے ادب کرتے ہیں. جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے. ذکر ہے. الدعاء هو الذکر، دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے. دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے. بعض لوگ یہی کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو. یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے. بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما رہے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا. قرآن کا حکم ہے کہ نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لی آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے. نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا.
نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو، یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے۔